الحمدللہ جتنی بھی ابھی تک ایستھیٹک کلینکس جو ہمارے ہیں پاکستان میں، جو ٹریٹمنٹس ہیں لیزر سے ریلیٹڈ ہیں، بوٹاکس ہے، فلرز ہے، یہ تمام سہولیات، تمام چیزیں، ایون ڈینٹسٹری ہے، میرے پاس ڈینٹسٹ ڈاکٹرز بھی ہیں، وہ تمام سہولیات. اچھا، اب ایستھیٹک میں ڈینٹسٹری آتی ہے. بالکل آتی ہے. پہلے یہ بھی بڑا عام کانسیپٹ تھا کہ نہیں یہ دونوں الگ چیزیں. ہاں، یہ بھی ایک ہی امبریلا ہے کیونکہ آپ کے فیس کا حصہ ہے. جی کہیں گے اسے ہومیو ایستھیٹک. جی بالکل. یہ ورڈ کیونکہ پہلے سننے کو ہمیں نہیں ملا، جی تو یہ دونوں کمبینیشن بن کے آپ کوئی بھی ٹریٹمنٹ ایزیلی کر سکتے ہیں. ابھی تک تو میں جتنے ٹریٹمنٹس پہ گئی ہوں الحمدللہ، جیسے سپوز ہم ملازمہ ہوتا ہے جو فریکلز پڑ جاتے ہیں. اچھا، آپ کو ویسے ٹریٹمنٹ میں کیا زیادہ پریفر کرتی ہیں؟ آپ کو کہاں زیادہ مزہ آتا ہے خود کو؟ مجھے ابھی تک میرا جو بڑا اچھا ٹریٹمنٹ کا رزلٹ رہا ہے، ایک تو ہیئر فالنگ پہ بڑا اچھا رہا ہے. ہیئر فالنگ جو اور اس کو ٹریٹ کیا اسٹیٹک طریقے سے کریں گی یا ہومیو سے کریں گی؟ میں دونوں طریقوں کو کومبو لے کے چلوں گی. ٹھیک ہے. اور آپ کے چینل کے، آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو میں یہ میسج بھی دینا چاہوں گی کہ جو بھی ہومیو ڈاکٹرز ہیں، جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ہومیو ڈاکٹر ہیں جو کر چکے ہیں DHMS، وہ انسٹیٹیوشن کی طرف آئیں، وہ دیکھیں، اپنی اسٹڈی کو اس طرف لے کر آئیں، اپنی جو گائنی کی طرف جا رہے ہیں، جو کارڈیو کی طرف جا رہے ہیں، ڈینٹسٹری کی طرف بھی جا رہے ہیں ہومیو ڈاکٹر، وہ ایستھیٹک کی طرف چھوڑیں، اس کو توڑ دیں. بالکل. میں مثال ہوں ان کے سامنے، ایک لیڈی ہو کے میں نے یہ کام کیا ہے. تو پھر ڈاکٹر سدرا کنول، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ سنیں، آپ کیسے ہیں؟ گڈ ٹو سی یو. آج آپ سے بہت ساری چیزوں پہ بات کریں گے. پہلے تو بتائیے گا آپ نے اپنی زندگی کی شروعات جس فیلڈ میں آپ آئیں، ایستھیٹک ہومیوپیتھک، کیسے سٹارٹ کیا، کیسے انسپائر ہوئی، کیسے اس طرف آئی؟ ہومیوپیتھک میں نے دیکھا کہ بہت ساری، جیسے میڈیکل فیلڈ میں جب آپ آتے ہیں دیکھتے ہیں تو بڑی فیکلٹیز ہوتی ہیں. جی. جیسے کوئی کارڈیو میں جا رہا ہے، کوئی گائنی میں جا رہا ہے. اب اس طرح ہومیوپیتھک میں تو سارے ڈاکٹرز ان لائنس کی طرف چل پڑے ہیں یا تھے، آلریڈی موجود تھے. لیکن میں نے جب اس کو اسٹڈی کیا، میرا ایستھیٹک میں ویسے ہی پرسنلی بھی انٹرسٹ تھا، تو میں نے جب اسٹڈی کیا تو مجھے لگا کہ ایستھیٹک کی طرف کوئی بھی ہومیو ڈاکٹر آیا نہیں ہے. جی. پھر میں مزید اس کو اسٹڈی کرتی رہی تو پھر مجھے بہت ساری چیزوں کی آگاہی ہوئی، جس میں یہ پتہ چلا کہ دنیا کے، ورلڈ کے فرسٹ ہومیو ایستھیٹک فزیشین جو ہے وہ انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں، ڈاکٹر للت کسانہ. تو پھر میں ان کی ریسرچز، ان کی تمام چیزیں پڑھتی رہی کہ کس طرح وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ میرے مینٹور بھی ہیں. میں وہ چیزیں دیکھتی رہی. پاکستان میں اس کے حوالے سے کوئی کام ہی نہیں ہوا تھا. تو بڑی میری جرنی لمبی رہی. جو نظر آ رہی ہے وہ تو چھوٹا سا پیریڈ نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی، اسٹوری تھی. تو میں کرتی رہی. مجھے میرے ہی اپنے لوگوں نے کافی کہا کہ آپ، یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے. میرے اپنے کمپینینز نے، میرے اپنے ٹیچرز نے، جو میرے لیکچرر تھے، تو کچھ لوگ، ان کو کیوں ایسا لگا کہ ڈومین نہیں ہے؟ اس کی وجوہات کیا تھی؟ اس کی وجوہات یہ تھیں کہ اصل میں ایستھیٹک میں زیادہ تر کام نیڈلز وغیرہ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہومیوپیتھک میں زیادہ تر نیڈلز وغیرہ کا کام نہیں ہوتا. ہم زیادہ اورلی میڈیسنس پہ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کی انٹرنیشنلی سرٹیفیکیشن ہوتی ہے، جب آپ کو انٹرنیشنلی سرٹیفیکیشن مل جاتی ہے، دین آپ اس کو کر سکتے ہیں. دونوں چیزیں آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ریسٹرکشن کوئی نہیں ہے. اور پہلے بھی لوگ کر ہی رہے ہیں آلریڈی. لوگ دنیا میں کر رہے ہیں سوائے پاکستان. پاکستان میں آپ کو پائنیئر کہیں گے. ایگزیکٹلی. ابھی تک تو کوئی اور سامنے آیا نہیں. بڑی ڈائیورسفائی سچویشن ہے نا. ایک طرف ہم کہتے ہیں، بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہومیو کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں، وہ میٹھی گولیاں، اور ایک طرف ایستھیٹک اگین پھر مطلب نیڈل بھی یوز کریں گے تو اگین پھر آپ کو میڈیکل. سر میرے ملٹیپل سیرمز میں نے اپنے خود بنائے، ہومیو سیرمز میں نے بنائے. جو جتنے بھی میں کام کر رہی ہوں، جتنے بھی ہمارے ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں ایستھیٹک میں، ان تمام میں جتنی بھی میڈیسن یوز ہوتی ہے وہ ساری میری اپنی ہے، اور میں اس کو خود ہی بنا رہی ہوں. اچھا، خود ہی بنائی آپ نے؟ کیونکہ ریسورسز ہی نہیں ہے نا پاکستان میں. ریسورسز ہی نہیں ہے، صرف ہم انہیں گولیوں پہ ہی اٹکے ہوئے ہیں نا، میٹھی گولیوں پہ. تو وہ اس کو کامبو کر کے کیا چیز کرنی ہے، کیا چیز نہیں کرنی ہے، یہ ہماری ٹیم خود ہی کر رہی ہے. اچھا، یہ جتنے بھی آپ فار ایگزامپل آپ اس کا مکسچر بنا رہے ہیں یا جو چیزیں آپ بنا رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے اوپر بھی آپ امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں یا اس کو کیسے آپ کو یہ ہوتا ہے آخر میں کہ یار دس از 10 on 10 ناؤ؟ دیکھیں، میڈیسنس کے میکینزم آپ کو پتہ ہے. جی صحیح ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایکشن کہاں ہونا ہے، سینٹر آف ایکشن آپ کو پتہ ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ کیا چیز کیو میں ڈالنی ہے، کیا پوٹینسیز یوز کرنی ہے. جب ہم ہومیوپیتھک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارا، جیسے دوسری فیلڈس میں بھی میں صحیح ہوں، غلط بھی ہو سکتی ہوں، کہ فارمیسی، بی فارمیسی، ڈی فارمیسی الگ پڑھائی جاتی ہے. جیسے ہم ایلوپیتھی کی بات کرتے ہیں، میڈیسن کی. لیکن جب ہم ہومیوپیتھی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سلیبس میں فارمیسی ایک سبجیکٹ آلریڈی ہوتا ہے، جس میں ہمیں فارمیسی پڑھائی جاتی ہے، جس سے ہمیں میڈیسنس کو پوٹنٹائز کرنا، میڈیسن بنانا، یہ سب ہمیں سکھایا جاتا ہے. پورے ڈیوریشن میں 4 سال 5 سال کا جو ہمارا ہوتا ہے اس میں پورا ہمیں سکھایا جاتا ہے. ایک ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہوتا ہے 4 سال، اب تو شاید 5 سال کا ہو گیا. 4 سال وہ ہر سال ایک سبجیکٹ آپ کا چل رہا ہے. جیسے انیٹمی، فزیولوجی، پیتھولوجی تو چینج ہو رہی ہے، چینج ہو رہی ہے ایئر بائی ایئر. لیکن ایک میٹریا میڈیکا
ایک میٹریا میڈیکا اور ایک فارمیسی، یہ 2 سبجیکٹس ہمارے چل رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ کو ویسے ٹریٹمنٹ میں کیا زیادہ پریفر کرتی ہیں، آپ کو کہاں زیادہ مزہ آتا ہے خود کو؟ مجھے ابھی تک میرا جو بڑا اچھا ٹریٹمنٹ کا رزلٹ رہا ہے، ایک تو ہیئر فالنگ پہ بڑا اچھا رہا ہے. ہیئر فالنگ جو اور اس کو ٹریٹ کیا اسٹیٹک طریقے سے کریں گی یا ہومیو سے کریں گی؟ میں دونوں طریقوں کو کومبو لے کے چلوں گی. ٹھیک ہے، اب جیسے پی آر پی اچھا کومبو 10 on 10 چلا آپ کا؟ بالکل ایگزیکٹلی. میں آپ کو ایسے بتاؤں، جیسے اگر آپ ہم سیرمز دیتے ہیں، ہیئر سیرمز آپ لے رہے ہیں جو دنیا میں چل رہے ہیں، فینسٹرائڈ ہے، فینسٹرائڈ دیکھ لیں، اس کے آپ سائڈ افیکٹس پڑھ لیں. اب مینوکسیڈل دیکھ لیں، مینوکسیڈل لوگ آئی بروز تک پہ بھی یوز کر رہے ہیں، لیشز پہ بھی یوز کر رہے ہیں، لیکن جب آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو آپ دیکھ لیں اچھا اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہیں، خود پڑھ لیں، گوگل بتا دے گا. میں اس میں کچھ نہیں کہوں گی. لیکن جہاں ہومیوپیتھی کی بات آتی ہے تو ہر بندہ جانتا ہے کہ ہومیوپیتھی کے سائڈ افیکٹس نہیں ہیں. نہیں، دیر پہ ہو سکتے ہیں، مطلب آپ دیر سے ٹریٹمنٹ ہوگا، ہی نہیں ہے، ٹریٹمنٹ دیر سے ہو سکتی ہے لیکن سائڈ افیکٹ نہیں ہو سکتے. نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے سمٹمس کے اکارڈنگلی ٹریٹمنٹ کی ہے، اس کی کچھ لاجکس ہے. جیسے سمٹمس کے اکارڈنگ اگر آپ نے صحیح میڈیسن دی ہے تو دیر میں نہیں ہوتا، ڈاؤن ٹائم اتنا نہیں ہوتا. یہ غلط ہے، myth ہے. یہ شروع سے بچپن سے myth دی گئی ہے کہ یار ہومیوپیتھک والا علاج جو ہوگا وہ دیر میں ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے اگر اس کو صحیح طرح ٹریٹ کیا جائے، صحیح طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. کیونکہ ہمارے جو پرنسپلز ہوتے ہیں اس میں ایک ہوتا ہے سنگل ریمیڈی دینا. سنگل ریمیڈی دینا یعنی کہ ہمیں اکارڈنگ ٹو سمٹم سنگل ریمیڈی نکالنی ہوتی ہے. اب موسٹلی ہمارے ہومیو ڈاکٹرز یہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ کمپوزیشنز بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کو دے رہے ہوتے ہیں. اب جیسے انہیں نہیں سمٹم سمجھ میں آ رہے، پریکٹسز اچھی نہیں ہیں، اپرچونیٹیز نہیں ہیں، ایم ڈی نہیں کر سکتے. یہاں پہ میں ایم ڈی کرنے کے لیے بڑی پریشان ہو رہی ہوں، پاکستان میں اپرچونیٹیز ہی نہیں ہیں. تو لوگوں کو جو جس طرح سمجھ میں آ رہا ہے وہ اس طرح بس چل رہے ہیں. اچھا ایک اور بھی چیز ہے کہ پاکستان میں اپارچونیٹی نہ ہونا اور اس کے اندر پھر بھی کچھ کر دکھانا، یہی بڑی کمال کی بات ہے. ابھی آپ کامبوز خود بنا رہی ہیں اور وہ 10 on 10 بھی چل رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، آپ اگر اس کو کسی کو دے رہی ہیں اور آپ کو سامنے سے رزلٹ ہی بہت اچھے مل رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان کے لیے بھی کہ یہاں بھی کچھ ہو رہا ہے، ورنہ تو ہم سب کچھ امپورٹ ہی کرتے ہیں. جی اس میں بڑا ہاتھ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ میں نے انڈیا کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر للت کسانا، تو ان کو میں ان کا کام دیکھتی تھی کہ وہ کس طرح کام کر رہے ہیں. کیونکہ میرے تو یہاں ٹیچرز نے موسٹلی مجھے منع ہی کر دیا تھا کہ یہ بہت مشکل ہے، بڑے مسائل ہوں گے، نہیں کرو. میں نے کہا میں نے کرنا ہے. جب انڈیا میں ہو رہا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا میڈم آپ بھی نہیں رکی ہاں کہ جتنا آپ کو روکا گیا اتنا آپ نے اور کرنا ہے، حالانکہ آپ کے مینٹور کہہ رہے ہیں، ٹیچرز کہہ رہے ہیں کہ نہ کر. کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ کر لیں، دیکھتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کر لیں. اچھا وہ نہ والوں کی تعداد بڑھنے سے میرا خیال آپ زیادہ بندہ پرووک ہوتا ہے کام کے لیے پھر کہ یار اب کرنا ہے میں نے کہہ سکتے ہیں. ایسے بھی ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ ہاں ہوا ہے. ہمیں نہ ہی سننے کو نہیں ملا ویسے، ہمیشہ کوئی بھی کام کرنے ہم جاتے ہیں اچھا کرنے جائیں تو نہ ہی سننے کو ملتا ہے. ہاں ہمیشہ کہ یہ تم سے نہیں ہوگا، چھوڑ دو. ہاں شاید ان سے خود نہیں ہوا، یہ وجہ تو نہیں ہوتی کبھی کبھی. کہہ نہیں سکتے کچھ، میں اس بارے میں کیا کہوں. میرے مینٹورز ہیں، میری ٹیچرز ہیں، میں بھی اس طرف نہیں گئے. نہیں یہ مینٹور ٹیچر تو بہت اوپر والے لوگ ہوتے ہیں، جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی خاندانی لوگ ہوتے ہیں. آس پاس کے لوگوں کو تو سننا بھی نہیں چاہیے، سننا بھی نہیں چاہیے. ان کو تو آپ سنیں ہی نا، وہ تو بالکل اتنا ان کو امپورٹینس ہی نہ دیں کہ ان کی آپ بات سنیں. اچھا جی کہیں گے اسے ہومیوستھیٹک، جی بالکل یہ ورڈ کیونکہ پہلے سننے کو ہمیں نہیں ملا، جی تو یہ دونوں کمبینیشن بن کے آپ کوئی بھی ٹریٹمنٹ ایزیلی کر سکتے ہیں. ابھی تک تو میں جتنے ٹریٹمنٹس پہ گئی ہوں الحمدللہ، جیسے سپوز ہم ملازمہ ہوتا ہے جو فریکلز پڑ جاتے ہیں. اچھا ملازمہ کا ایشو پاکستان میں بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں. ہاں وہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اے اور بی، کیسے آپ کیسے ٹریٹ کرتی ہیں اسے؟ دیکھیے اس کی وجوہات تو سارا میلانن کی پروڈکشن جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. باڈی میں جو پگمنٹ الگ الگ طریقے کے ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے فریکلز ہو رہے ہیں، اور اس میں بڑی ساری قسمیں ہیں الگ الگ. دھبوں کی چہرے پہ بڑی الگ الگ قسمیں، الگ الگ نام ہیں. لیکن ان سب کو ٹریٹ کرتے ہیں ہم. ایک تو ہم پی آر پی دیتے ہیں ساتھ، جو کہ سب ڈاکٹرز دے رہے ہیں. ایستھیٹک میں سارے ڈاکٹرز پی آر پی کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو ہم اپنے سیرمز ہیں وہ اسکن میں پینیٹریٹ کرتے ہیں، ڈفرینٹ مشینری سے کرتے ہیں، ڈفرینٹ مساج سے کرتے ہیں، اور پھر اورلی بھی میڈیسنز دی جاتی ہیں جس سے امیونٹی پاور کو ہم بوسٹ کرتے ہیں. تو امیونٹی پاور جو ہے وہ انٹرنلی ورک کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور سپرفیشل ہماری چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب دونوں ساتھ کام کر رہے ہیں، بالکل ساتھ، یہ اندر اور باہر دونوں کی سچویشن. ایگزیکٹلی کیا بات ہے. اصل میں دیکھیں میں آپ کو اس میں ایک چیز بتاؤں جی کہ جیسے کوئی وبا پھیلتی ہے یا کوئی بیماری پھیلتی ہے تو ہر بندہ اس کی زد میں نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اس کے اندر کی امیونٹی لیول بہت اچھا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی امیونٹی پاور کی بات ہوتی ہے نا. اگر وہ ایک بچوں کے لیے خسرہ کے ٹیکے میزلس چل رہی ہے تو سب نہیں ہوں گے.
جو جن کی امیونٹی پاور اچھی ہوگی وہ بچے بچ جائیں گے. تو ہم لوگ جو ہومیوپیتھی کی میڈیسنز جو اورلی دیتے ہیں وہ ہم کام ہی امیونٹی پہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جتنی ملازمہ کی آپ نے ٹریٹمنٹس دی ہیں اس کے ریزلٹس کیا ہیں؟ آپ بہت اچھے پرسنٹیج کیا؟ کیونکہ میں نے سننا ہے کہ ملازمہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا, کم کر دیتی ہیں. ہاں بالکل صحیح سنا ہے. اس کی کم کی پرسنٹیج کتنی ہے آپ کی؟ کم کی میری 80 to 85%. ایکسلنٹ, یہ بہت اچھی پرسنٹیج ہے ہمارے ویدر کو دیکھتے ہوئے. بالکل, اور میرے پاس ریویوز اس کے موجود ہیں الحمدللہ. لیکن پتہ ہے اس کے لیے آپ کو پیشنس اور پیشن دونوں چیزیں چاہیے. لوگ بولیں نا کہ فوراً سے ہو جائے, ایک چیز آپ پال کے 10 سال سے بیٹھے ہوئے اور آپ یہ بولیں کہ یہ ہو جائے ایک مہینے میں, جو ہوں نا بالکل چٹا ہو جاؤں میں, تو ایسا پاسبل نہیں ہے. وہ جب اوور نائٹ مانگتے ہیں نا, پھر وہ اوور نائٹ کے اندر کتنے حادثات ہوئے اسکن کے جو خراب ہوئے لوگوں کے. بالکل بالکل. اور بہت سارے ملازمہ کی کازز بھی وہی حادثات ہیں. بہت سارے ملازمہ جو ہوتے ہیں نا اس کی کازز بھی یہی ہوتی ہیں کہ وہ کریمز اور اسٹرائڈ اور بلا 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 چیزیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں نے, اسکن تھن کر دی, دبے ہو گئے, پھر لے کر آ گئے. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور ایشو بھی نہیں ہے ہماری, جو ہماری یوتھ ہے, ہم لوگ ریلز اینڈ شارٹس والی یوتھ ہے, انسٹاگرام پہ ریلز اینڈ شارٹس دیکھتے رہتے ہیں, تو ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے کہ جی ٹوتھ پیسٹ کو مکس کر کے اس کے ساتھ لگائیں اور یہ پمپل پہ لگائیں صبح ختم ہو جائے گا. ایک تو یہ مت کلیئر کریں, خدا کا واسطہ یہ تو رکوائیں ذرا. ایسا کچھ ہو نہیں سکتا. اور بہرحال میں بتاؤں, ہر بندہ عقل و شعور رکھتا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیا چیز ہے. اور اس پہ آپ دیکھیں ویوز کتنے اچھے آئے ہوئے ہیں, لائک دیکھیں کتنے آئے ہوتے ہیں, لائک کتنے آئے ہوتے ہیں. صرف اس بات کے اوپر کہ ٹوتھ پیسٹ کو ملتانی مٹی کے ساتھ مکس کرنے کا پورے فیس پہ لگاؤ. نہیں سر, ایسا کچھ نہیں ہوتا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ سب خرابی ہیں, ان متس میں نہ جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کورین اسکن جو سب ڈھونڈ رہے ہیں, کورین اسکن بہت سارا اچھا سا پانی پی رہے کہ جہاں کی جیسی اسکن ہے نا جس جگہ کی وہ ویسی رہے گی. یہ بات آپ اگر آپ بول دیں, ہم لوگ سمجھ لیں کہ ہم برٹش کی طرح, ہم امریکن کی طرح ہو جائیں گے, ہو نہیں سکتا. یہ ویدر ہے, ساری چیزیں ہیں, ویدر ہے. ایگزیکٹلی. فوڈ تو بہت اسینشیل ہے, جو ہم کھاتے ہیں وہ نظر آتا ہے, جو ہم لوگ کھا رہے ہیں وہی نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ کوئی بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہوتی ہے, جیسا آپ اس میں مٹیریل لگاتے ہیں ویسی بلڈنگ بنتی ہے, ویسے ہی مضبوط, ویسی لک ہوتی ہے, ویسی چیزیں ہوتی ہے. یہ باڈی بھی ویسے ہی ہے, جو ہم کھا رہے ہیں وہ سکن پہ خاص طور پہ فیس نظر آ رہا ہے. گٹ اچھا ہے, سب چیزیں اچھی رہیں گی. جنک فوڈس کی طرف ہم لوگ ہیں. بچے آج کل کے دیکھ لیں, انہیں کیا چاہیے, پیزا, برگر, بس یہی چیز چاہیے ڈیلی. میرے اپنے گھر میں بچوں کی یہ ریکوائرمنٹ, ہمیں کولا چاہیے, چینی چاہیے, چاکلیٹس چاہیے. تو پھر ڈاکٹر صاحب ہم کیسے؟ اور ڈاکٹر صاحب ایک اور کلچر بھی ہے, رات کو ہم لوگ 9, 10, 11 بجے بریانیاں قورمے کھا کے. سر آپ غلط کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں 9, 10, 11 نہیں, 1, 2 کریکشن کریں. کراچی میں یہ آپ نے مجھے, میں ذرا پیچھے والا آدمی ہوں تو میں نے سوچا شاید میں نہیں 1, 2 بجے 1, 2 بجے کی کریونگز ہیں یہ, کہ زنگر منگا لیں آپ اور برگر منگا لیں, ارے پیزا آرڈر کریں گے, 1, 2 بجے کی کریونگز ہیں. 9, 10 بجے تو نہیں, 9, 10 بجے تو یوزلی کھانا کھا ہی رہے ہوتے ہیں سب لوگ یہاں پہ. 1 بجے ہم لوگوں نے برگر کھانا ہے ڈاکٹر صاحبہ, اور پھر سونا ہے, پھر سو جانا ہے, اور پھر ہم باڈی سے پوچھ رہے تمہارے ساتھ صبح ایسا کیوں کر رہی ہو. بالکل ایگزیکٹلی. ہاں, جو صبح ہماری اسکن ہمارا فیس پہ آ رہا ہوتا ہے, یہ بلوٹنگ ہو رہی ہے, فیس عجیب ہو رہے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ جو کھا رہے ہیں وہ, اچھا ڈاکٹر سے ایکسپیکٹ مت کریں سارا کچھ وہی کریں گے. ایک تو یہ بھی دیکھیں جو آتے ہیں آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے کہ وہ چاہتے ہوں گے سب کچھ 10 on 10 آپ کر دیں, کچھ تو ہمیں خود بھی رسپانسبلٹی نہیں ہے بینگ. بالکل. اب لوگ ویٹ کے کنسرنز لے کر آتے ہیں, تو ویٹ کے کنسرنز میں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈرپس دے دیں یا ہمیں میڈیسن دے دیں تو ہمارا ویٹ سیٹ ہو جائے گا. لیکن وہ ڈائٹ چھوڑنے کو راضی نہیں ہے, وہ فلاں پھر کیا کریں گے اگر وہ, کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کو زبان کو یہ دونوں ساتھ چلیں گے. بالکل ایگزیکٹلی. ہم بھی کریں گے اور آپ باڈی, اللہ میاں نے جو ہے نا اسکیلیٹن آپ کا بنایا ہے, اس پہ کچھ چیزیں, کچھ سسٹمز اللہ تعالیٰ نے بنائے کہ اس پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے, اس کو اس طرح لے کے چلنا ہے. ایکسرسائزز ہماری وہ ہے نہیں, کھانا پینا ہمارا وہ ہے نہیں, وہ روٹین ہماری ڈے نائٹ کی وہ ہے نہیں, تو پھر ہمیں کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تو ایڈجسٹمنٹ. نیند بھی ڈاکٹر صاحب ہماری وہ نہیں ہے. ہاں, ہم لوگ دن شروع کرتے ہیں, اسلامی کانسیپٹ بھی ہے, اگر صبح جلدی سے کام سٹارٹ کر لیے تو زیادہ بہتر نہیں ہوتا. ہم لوگ, ہمارے دن ہی بہت دیر سے سٹارٹ ہوتے ہیں, پوری قوم سوئی ہوئی ہے, رات صبح سو رہی ہے, رات جاگ رہی ہے. اسپیشلی کراچی. کیا ڈاکٹر صاحب کیا دیکھنی, کیا بنے گا, یہ اور خراب ہوگا, یہ خراب ہی ہوگا, اچھا نہیں ہو سکتا. اچھا جی, آپ گمان اچھا رکھنا چاہیے لیکن آثار نہیں نظر آئے. میں بیچ میں ادھر ادھر چلا جاتا ہوں, پھر کویشچن کی طرف آتا ہوں, کیونکہ میں چاہتا ہوں میں میسج پہنچاؤں آپ کے تھرو. ماشاءاللہ مجھے بہت آپ کی جو آواز ہے وہ دیر تک پہنچانی ہے, تو اس میں میں بھی سر یہی چاہتی ہوں. میں بھی اپنے کمپینینس کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے نیو اسٹوڈنٹس کو چاہتی ہوں کہ اس طرف آئیں, اس کو سمجھیں. جو لوگ ڈر رہے ہیں وہ نہ ڈریں. اگر کچھ لوگ باہر ملک جا کے کورسز کر سکتے ہیں تو یہ تمام سہولیات انہیں پاکستان میں بھی پرووائڈ کی جا سکتی ہیں, تو سب لوگ ساتھ دیں, میرے کھڑے ہوں, دیکھیں. باقی اچھا, ایک تو ہو گیا پگمنٹیشن, ملازمہ. ہیئر فال کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس, ہیئر فال کے لیے بھی ہمارے میزو سیرمز ہیں جو ہم پروسیجرز میں یوز کرتے ہیں. میزو سیرمز جو ہیں وہ پروسیجرز بھی یوز کرتے ہیں, اور لگانے کے لیے بھی اسپرے سیرمز دیتے ہیں
اچھا اس سے ویزیبل فرق نظر آتا ہے آپ کو گریجولی ٹائم لگا کے؟ بالکل بالکل اگر آپ کنسسٹنٹلی یوز کریں. بالکل. اب اس کی روٹ کاز بھی دیکھیں نا کیا ہے, روٹ کاز بھی دیکھنی ہوتی ہے نا کہ بھائی وجہ کیا ہے جس وجہ سے ہیئر فالنگ ہے, ایلوپیشیا ہے, نارمل ہے, تھننگ ہے, کیا مسئلہ ہے, پھر اس کو بھی میڈیسنس کے تھرو جو ہے وہ ٹریگر کیا جاتا ہے, وہ پھر اورلی میڈیسنس بھی ساتھ چلائی جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو ان ریئلسٹک قسم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کسی کی کہ میرا ایگزامپل ہے بہت زیادہ بوٹاکس کروانے ہیں, کوئی اور 10 کام کرانے ہیں, یا بالوں پہ جتنی چاہیے آپ کو اتنا ہی, تو آپ پیشنٹ کو دیکھ کے ایک تو کرتی ہیں. دوسرا بتائیے گا جو ایسی ڈیمانڈ آتی ہے جو آپ پتہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہے, تو ان پیشنٹس کے لیے پھر کیا کرتی ہیں, منع کر دیتی ہیں؟ دیکھیے پہلے تو سیدھی بات ہے پیشنٹ کو دیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ کچھ چیزیں آپ اپنی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ پیشنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اور پیشنٹ خوش کہاں ہوتا ہے, وہ اپنی ریکوائرمنٹ پہ ہوتا ہے کہ جو وہ چاہ رہا ہے وہ ہو جائے, تو اس کو کلیئر بتا دیا جاتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے, جو چیز نہیں, پھر وہ کہیں اور سے کرواتے ہیں آڑی تیڑی جگہوں پہ جا کے, پھر واپس آتے ہیں, پھر وہ خرابہ کر کے آ رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے پھر واپس آ رہے ہوتے ہیں. تو جو ان ریئلسٹک ڈیمانڈ ہے وہ آپ پوری نہیں کرتی, آپ کو ضمیر بھی اور اپنا انسان کو پیس بھی تو آنا چاہیے نا کام سے. آپ کو تو کام آپ کی پیس کے ساتھ ہوگا, رات کی نیند آپ کی ساری انٹرلنک کرتی ہوئی کام کے ساتھ آپ کی. وجہ فرمایا آپ نے, کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح کا پیشنٹ ہو ویسی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے, یا فار ایگزامپل کوئی آپ کے پاس کامبو بنا ہوا ہے تو آپ نے کامبو ایک ہی کو دے رہے ہیں یا الگ الگ؟ کسٹمائز. اچھا کسٹمائز, وہ کیسے ڈاکٹر صاحب؟ وہ ہر دیکھیں جہاں پہ ہومیوپیتھی کی بات آتی ہے نا, تو وہاں پہ یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ ایک میڈیسن اگر آپ کو بخار ہے, آپ بخار کے لیے ٹیمپریچر کے لیے آ رہے ہیں نا, اور ایک کا کمپلیکشن تھوڑا سا ڈارک ہے, اس کو ٹیمپریچر ہے, تو دونوں کی میڈیسن چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اگر ایک کا برائٹ کلر ہے, ایک کا ڈسکی ہے, ٹھیک ہے, ٹیمپریچر ہے, ٹھیک ہے, سمٹمز دیکھتے ہوئے, اس کی اپیرنس دیکھتے ہوئے, اس کی فزیک دیکھتے ہوئے میڈیسن چینج ہو جائے گی. حالانکہ دوسری فیلڈ میں ایسا نہیں ہوتا, وہ تو ڈائریکٹ آپ کو ہومیوپیتھی کی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو, میں دوسری فیلڈ کی بات سے آپ سب کو دیں گے. وہ تو دیکھیں پیناڈول چل رہی ہے, بچہ بڑا بوڑھا جوان سب پیناڈول, ایگزیکٹلی پیناڈول تو چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں یہ نہیں ہے, تو سمجھ لیں ایوری پیشنٹ کے حساب سے کسٹمائز ہو رہی ہوتی ہے میڈیسن, ایوری پیشنٹ کو دیکھتے ہوئے الگ الگ میڈیسن ہم دے رہے ہوتے ہیں. ایک میڈیسن سب پہ نہیں, جو جس کی نیڈ ہوگی اس حساب سے اس کو دیکھتے ہوئے دی جائے گی. ایگزیکٹلی سر, ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ایستھیٹک میں آپ لوگ کے پاپولر اب آپ کے پاس ہو گیا, ملازمہ کی ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں, کیا کیا سروسز اور ہیں جو آپ سے حاصل کی جا سکتی ہیں؟ ساری الحمدللہ جتنی بھی ابھی تک ایستھیٹک کلینکس جو ہمارے ہیں پاکستان میں, جو ٹریٹمنٹس ہیں لیزر سے ریلیٹڈ ہیں, بوٹاکس ہے, فلرز ہے, یہ تمام سہولیات, تمام چیزیں, ایون ڈینٹسٹری ہے, میرے پاس ڈینٹسٹ ڈاکٹرز بھی ہیں, تو وہ تمام سہولیات. اچھا اب ایستھیٹک میں ڈینٹسٹری آتی ہے؟ بالکل. پہلے یہ بھی بڑا عام کانسیپٹ تھا کہ نہیں یہ دونوں الگ الگ چیزیں, یہ بھی ایک ہی امبریلا ہے کیونکہ آپ کے فیس کا حصہ ہے. جی بالکل آتی ہے. تو میرے پاس ڈینٹسٹ بھی ہیں, تمام ٹریٹمنٹس جو کہ ایک اچھے معیاری ایستھیٹک کلینک میں جو ہوتے ہیں وہ تمام پروسیجرز, وہ سب چیزیں ایستھیٹک میں ہوتی ہیں. اور وہ بھی اس طرح کہ جتنی آپ کی نیڈ ہو اتنا ہی آپ بالکل کام کیا جائے گا, اس سے زیادہ آپ کے اوپر. اور اوور نائٹ سائیڈ افیکٹس فری, سائیڈ افیکٹس ایکسیلنٹ, اور کوئی بھی چیز اوور نائٹ نہیں ہے, آپ کو تھوڑا سا صبر رکھنا. میں نے کہا نا کہ پیشن اور پیشنس دونوں چیزیں رکھنی ہیں. بڑی اچھی بات کی آپ نے. ویسے ڈاکٹر صاحب بتائیے گا گلوبل ٹرینڈس کو آپ کیسے فالو کرتی ہیں اور کیسے اپڈیٹ رہتی ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو بہت ویسے پیچھے چل رہے ہیں. دیکھیے سر, سوشل میڈیا ہے, ہماری مارکیٹنگ ٹیم ہے, جہاں ہم کمی دکھا رہے ہوتے ہیں وہاں ہماری ٹیم پیچھے ہمیں بتا رہی ہوتی ہے. باقی اپنے جو ہمارے سبجیکٹس ہیں, جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں, وہ تو سوشل میڈیا سے چلتی رہتی ہیں, اپڈیٹ رہتی ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ابھی کیا ٹریٹمنٹس ہم نے لانے ہیں, کرنے ہیں. پھر اس کو میں خود بھی دیکھتی ہوں, پریکٹس کرتی ہوں کہ آیا یہ کامیاب ہوگی, آیا میں, کیونکہ یہاں پہ کوئی ایسے انسٹیٹیوشن تو ہے نہیں نا جو بتا دیا جائے. ڈیفینیٹلی میں نے آپ کو کہا نا, دیکھیے میں سمپل سی ایم ڈی کے لیے میں انڈیا میں اپروچ کر رہی ہوں کافی عرصے سے, 2 سال سے ایم ڈی کے لیے میں وہاں پہ کہ میں وہاں سے ذرا مشکل ہوگا تو وہ ہو نہیں رہا نا, ہو نہیں پا رہا سر, ہو نہیں پا رہا. بڑا مشکل. تو میں بڑی کوشش کر رہی ہوں کہ وہاں سے مجھے مل جائے, وہاں ہو رہا ہے, وہاں ذرا سا آپ اس کو بھی ریسرچ کیجیے گا. انڈیا میں ہومیو ایستھیٹک کو آپ سرچ کیجیے. اچھا وہاں بہت ہو رہا ہے, بے انتہا ہو رہا ہے, اور یہاں نہیں ہے, اور یہاں نہیں ہے. چلیے ڈاکٹر صاحب آپ نے بیڑا اٹھایا, اب پوڈ کاسٹ آئے گا تو بہت سارے ہمارے ڈاکٹر حضرات دوست ہیں وہ بھی اب آپ کو دیکھیں, ہو سکتا ہے وہ بھی اسٹارٹ کر لیں. سوالات بھی بہت اٹھیں گے. ہاں سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اسٹارٹ بھی اگر وہ کریں تو وہ پھر وہ کر لیں, کیونکہ وہ اسٹارٹ کریں گے پھر وہ. سر جس کو جہاں ہماری سپورٹ چاہیے, جہاں جو پریشان ہو رہا ہے, پرابلم کسی کو کریٹ ہو رہی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, ڈومینس کے ایشو ہیں, وہ بالکل, کیونکہ اس میں یہ بھی ڈاکٹر صاحب اب تو پاکستان کی بات ہے نا. میں نے اس پہ اپنے جتنے بھی پرنسپلز ہیں, ہومیو کالجز کے پرنسپلز ہیں, ان کے ساتھ میں نے ایک سیمینار ارینج کیا تھا رمادہ میں اکتوبر میں. ٹھیک ہے, اس کو میں نے ڈسکس بھی کیا, بڑی اچھی گیدرنگ بھی ہوئی تھی. اور انشاءاللہ ویری سون میں انسٹیٹیوشن کی طرف بھی جا رہی ہوں اپنے ہومیو ڈاکٹرس کی طرف سے لے کے, اور انٹرنیشنل بھی سرٹیفکیشن دیں گے انہیں,
اور نیشنل سرٹیفکیشن بھی انشاءاللہ اس پہ تاکہ دیکھیں یہ بھی کام عام چل ہو رہا گیا، یہ ہے. چیزیں ہاں جو انشاءاللہ وہ بس کہتے ہیں نا کہ بالکل اینڈ پہ انشاءاللہ رمضان تک خوشخبری ہے انشاءاللہ. ایکسلنٹ. اچھا جی، جو ینگ ڈاکٹر ایسٹھیٹک اس فیلڈ کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گی؟ بینگ اے سینئر ممبر آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ سر دیکھیں، جو ایلوپیتھ ڈاکٹرز ہیں ان کو تو میں کیا ایڈوائز دوں، ان کو میں کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ میرا بنتا ہی نہیں ان کو کہنے کا. جو میرے اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں میں ان کو بہت اچھے انداز سے میڈیسنس کے حوالے سے کیا کیا کومبو ہیں، کیا کیا ٹریٹمنٹس ہیں، کیا کیا سکسیزفل کس کس چیز کے ریٹس ہیں کن ٹریٹمنٹس میں، ان کو میں ایڈوائز کر سکتی ہوں کیا ہے. باقی مزید دوسرے جو ایستھیٹک فزیشینز ہیں ان کو تو میں کچھ اس میں ویسے کمپنیز آ سکتی ہیں بیچ میں جو ہومیو کی کمپنیاں ہوتی ہیں جو پرووائڈ کرتی ہیں، اگر آپ کے کامبوز کو وہ فالو کر رہے ہیں، ہاں کچھ بالکل آپ لوگ مرجر کر لیں آپس میں. سر میں بتا رہی ہوں نا، موسٹلی تو لوگ کہتے ہیں ڈومین نہیں ہے، ہم نہیں آ سکتے اس میں. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں. اگر شاید میں آپ کو حقیقت بتاؤں، شاید بھی نہیں کہوں گی، اگر تو میں یہ نہیں دیکھتی نا کہ انڈیا کے کسی ڈاکٹر نے یہ جرت کی ہے اور 13 ایئرز بیفور، ناٹ 3 ایئرز 3 منتھ. نہیں تو یہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے الفی ڈالی ہوئی آنکھوں میں جو ڈومین ہے ان کو نظر نہیں آ رہا. آپ کے پڑوسی ملک پہ ہم ہمیشہ مقابلہ کہاں کرتے ہیں؟ اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ کرتے ہیں نا، کمپٹیشن جیسے کہتے ہیں، ہیلدی کمپٹیشن. صرف ٹونٹ کرنے میں کرتے ہیں وہ تو، صرف ٹونٹ کرنے میں ہوتا ہے، ایبلٹیز میں تھوڑی. اور جہاں وہ آگے نکل کے ہم کہیں یہ تو فضول کریں. 13 ایئرز بیفور ڈاکٹر للت کسانا ورلڈ وائڈ وہ ماشاء اللہ ان کو اتنی شیلڈز ملی ہوئی، اتنا کامیاب سکسیزفل جینیس بندہ ہے وہ، ہومیو ڈاکٹر ہے. اور 13 سال پہلے سے وہ ورلڈ کا فرسٹ ہومیو ایستھیٹک فزیشین ہے. اور یہاں 13 سال سے ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور 2 سال سے میں یہ گانا گا رہی ہوں تو میری ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. اور اچھا بھائی یہ جو آپ کی سروسز ہیں کراچی تک ابھی فی الحال محدود؟ ابھی کراچی تک محدود ہے. تو آگے آپ کا لاہور، اسلام آباد میں ہے میرا کمنگ انشاءاللہ. پوڈ کاسٹ اگر پاکستان دیکھے گا تو ان کے لیے انشاءاللہ میرا اسلام آباد میں ہے. اور آپ کے چینل کے، آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو میں یہ میسج بھی دینا چاہوں گی کہ جو بھی ہومیو ڈاکٹرز ہیں، جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ہومیو ڈاکٹر ہیں جو کر چکے ہیں DHMS، وہ انسٹیٹیوشن کی طرف آئیں، وہ دیکھیں، اپنی اسٹڈی کو اس طرف لے کر آئیں، اپنی جو گائنی کی طرف جا رہے ہیں، جو کارڈیو کی طرف جا رہے ہیں، ڈینٹسٹری کی طرف بھی جا رہے ہیں ہومیو ڈاکٹر کی طرف آئیں. یہ اسٹیریوٹائپ چھوڑیں، اس کو توڑ دیں. بالکل اس سے یہ ٹوٹنا ہے، یہ دیر میں توڑنا ہے، پہلے توڑ لو. میں مثال ہوں ان کے سامنے، ایک لیڈی ہو کے میں نے یہ کام کیا ہے تو پھر ذرا سی. اور اگر آپ کے ساتھ سارے شانہ بشانہ ہو جائیں گے تو جو انہوں نے 15 سال میں طے کیا ہے نا ڈاکٹر صاحب نے، آپ نے وہ سر بڑا مزہ آئے گا، سب آ جائیں گے نا، بڑا مزہ آئے گا. ویسے یہ جو جینزی ہے یہ یوتھ تو بڑی ری انوینٹڈ ہے تو بہت ری انوینٹڈ قسم کی، کرنا چاہیں تو یہ کر تو سکتے ہیں بالکل، اگر ان کو سمجھ میں آپ کی بات ویسے اللہ کرے گا سمجھ میں آ جائے گی. جو آپ ایگزامپل آئے گی سر، سمجھ میں آئے گی، کیونکہ مزید یہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں، نہیں ہے اپرچونیٹیز نہیں ہے، وہ معیار وہ چیزیں نہیں. یہ حقیقت ہے، کڑوا سچ ہے جس کو ہمیں پینا ہے، قبول کرنا ہے، سمجھنا ہے. ویسے خواتین کا اس ملک میں کام کرنا آسان ہے؟ نہیں، مشکل ہے. مشکل ہے. اور یہ مشکلات مردوں کی طرف سے ہی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب سپورٹ بھی ہم کرتے ہیں کبھی کبھی. اچھا سر ڈاکٹر صاحب سارے مرد برے نہیں، میرے خیال تھوڑے بہت. اصل میں یہ ہے کہ مردوں کو شاید ٹریگر کرنے کے پیچھے بھی خواتین ہی ہوتی ہیں، دوسرے رشتے ہوتے ہیں. گڈ گڈ ڈاکٹر صاحب تھوڑا بیلنس کیا آپ. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بیلنس کیا، تھوڑا بیلنس ضروری تھا ڈاکٹر صاحب، ورنہ تو ہم لوگ سارے مرد جو ہے نا وہ پھر فیصلہ نہیں کر پاتے، ایسا مجھے لگتا ہے. پھر عقلیں آتی بڑی دیر میں بھی آتی ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، بڑا ٹائم نہیں. کبھی کبھی عقلیں ڈاکٹر صاحب نہیں آتی، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن آج کی جنریشن میں یہ نہیں ہے. آج کل کی لڑکیاں بھی بڑی اسمارٹ ہیں، بچیاں بڑی تیز ہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب، اور بچے بھی بڑے سمجھتے ہیں. آج کل کے لڑکے طارق جمیل کو سن کے سارے حقوق پتہ چل گئے انہیں کہ بیویوں کے کتنے رائٹس ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. کوشش کریں گے آپ کی آواز دور تک پہنچائیں، اور یہ جس بدلاؤ کی یہ بات کر رہی ہیں آپ بھی ان کا شانہ بشانہ ساتھ دے سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب پہ کانٹیکٹ کرنے کے لیے جو بھی نمبر آپ کو دینا ہوگا آپ ہمارے انسٹاگرام پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم ضرور آپ کو ان سے کانٹیکٹ کروائیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. سی یو ان شاء اللہ.